میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہر جگہ پر موجود ہے، اور آپ لوگ کوئی بھی احادیث کو کھول کر دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی ذکر ہے۔ لیکن ہمارے ہی اپنے ہی گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رشتے کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو اس رشتے کے تقدس کے بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اپنے رشتے کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے کیا ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کا رشتہ خوبصورتی کے ساتھ نبھ سکتا ہے۔ تھوڑی سی بات قربانی عید پہ کریں گے، اور آپ لوگوں کو ایک ایسا ملٹی وائٹامن گھر پر بنا کر تیار کر کے دکھاؤں گی جو کہ آپ بازار سے اتنے مہنگے داموں لے کر آتی ہیں، اور وہ پھر آپ کو الٹا نقصان دیتا ہے، بلکہ آپ کا اسٹمک خراب کر دیتا ہے۔ تو چلیے جی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب ٹائم ہے صبح کا، آپ لوگوں نے دیکھا الحمدللہ میں نے نماز فجر ادا کر لی۔ یہاں پر دیکھیں بچے بڑے اٹھ گئے تھے، اور جو ہے نا روم کی تھوڑی بہت میں نے صفائی کر دی، اور چھوٹو ابھی سو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے اپنا ناشتہ، اور ساتھ ساتھ کریں گے اپنا ٹاپک ڈسکس۔ ویڈیو کافی دنوں کے بعد آ رہی ہے، لیکن بہت انٹرسٹنگ ولاگ ہے، بہت زبردست اس میں ڈسکشن جو ہے نا میں آپ کے ساتھ کرنے والی ہوں۔ بہت اچھی باتیں ہیں، آپ لوگوں نے ولاگ کو فل اینڈ تک دیکھنا ہے، اور پھر مجھے کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ اچھا جناب، بات کر رہی تھی میں یہاں پر میاں بیوی کے رشتے کی۔ ہمارے اپنے ہی گھر میں اس رشتے کے کچھ ایسے دشمن موجود ہوتے ہیں جو کہ میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرنے میں پورا حق ادا کرتے ہیں، لیکن یقین کریں اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے جو ہے نا بیٹے اور بہو کی لائف میں کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اب آپ اپنے رشتے کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں؟ اگر کوئی بھی میرا بھائی یہاں پر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے نا، تو یاد رکھیں جس عورت کو آپ بیاہ کر اپنے گھر پر لے کر آئے ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اگر کوئی ساس دیکھ رہی ہے، اگر کوئی جو ہے نا عورت مجھے میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، تو میرا یہاں پر مقصد کسی کا دل دکھانا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر میں یہی کچھ چل رہا ہے۔ بہو کو تو جو ہے نا انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یقین کریں جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں وہاں پر اس طریقے سے بہو کی عزت کو خراب کیا جاتا ہے۔ سارا دن وہ کام کرتی ہے، اور اگر وہ اپنے روم میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹنے کے لیے چلے جائے تو اس کے لیے جو ہے نا قیامت بن جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے کسی کے سامنے اس نے ہنس لیا، یا کسی کے سامنے کھانا کھا لیا، یا کچھ بھی ایسا کر لیا، تو یقین کریں اس کی جو ہے نا سارا دن اس کا جہنم کی طرح گزرے گا۔ اور اس کے بعد ہر چیز پہ نوک ٹوک، کھانے پہ نوک ٹوک، کپڑے پہننے پہ نوک ٹوک، کوئی چیز اگر بغیر بتائے اس نے خرید لی ہے تو اس پہ تو پھر اس کی جو ہے نا گھر میں قیامت ہی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو خدارا اللہ تعالیٰ سے ڈریں، بالکل ابھی بھی ایسا مت کریں۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی خوشی چاہتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ ہماری بیٹیاں خوش رہیں، خوش و خرم زندگی ادا کریں، اپنی جو ہے نا ان کی زندگی خوش ہو، ان کے شوہر انہیں خوش رکھیں، وہ اپنے گھر میں خوش رہیں، تو آپ کو اپنی بہو کی عزت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کسی کی بیٹی کی عزت کرتے ہیں تو میں آپ کو 100% جو ہے نا گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کی بیٹی کبھی بھی دکھی نہیں ہوگی، آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اگر آپ دوسرے کی بیٹی کو خوش رکھیں گے۔ دیکھیں مکافات عمل ہے، دنیا مکافات عمل ہے، اور مکافات عمل اب تو بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں نا، فوراً وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے کسی کے ساتھ بھی برا کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ بڑی بے نیاز ہے، وہ کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کا، وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یقین کریں جب آپ اس کے بندے کا دل دکھاتے ہیں نا، جب آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں نا، تو پھر عرش ہل جاتا ہے، اور میرے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ پھر اپنے جلال میں آ جاتی ہے، اور وہ پھر انسان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں اس کی وہ غلطیاں۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے جو ہے نا بیوی کی عزت نہیں ہو رہی، یا پھر اگر آپ کے گھر میں آپ کی جو ہے نا بیوی کو کھانا بھی جو ہے نا تمیز کے ساتھ کھانے نہیں دیا جا رہا، تو خدارا اپنی بیوی کے لیے کم از کم گھر آپ الگ نہیں لے سکتے تو ایک روم، ایک کچن اور ایک واش روم اس بیچاری کو الگ بنا دیں۔ یہ عورت کا حق ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ اپنی بیوی کو علیحدہ رکھیں، اس کی عزت کریں، کیونکہ وہ آپ کی آنے والی نسل کو بنائے گی، پالے گی، اس کی وہ تربیت کرے گی۔ ایک عورت جب آپ کے سارا دن ظلم و ستم کا شکار رہے گی، سارا دن اس کا دماغ جو ہے پریشانیوں سے گھرا رہے گا، تو وہ آپ کی آنے والی نسل کی پھر اسی طریقے سے جو ہے نا پرورش کرے گی، وہ ان کے اوپر بھی چیخے چلائے گی، اور وہ پھر آپ کے بچوں کو کچھ نہیں دے سکے گی۔ دوسروں کی بیٹیوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیجئے، خدا را اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کی اپنی بیٹیاں راج کریں۔ اچھا جی، یہاں پر دوسری بات میں نے کرنی تھی قربانی عید کے بارے میں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ میں کہتی ہوں کہ جو بندہ مہینے کی 20,000 بھی سیلری لے رہا ہے، یا 30 لے رہا ہے، یا 50 لے رہا ہے، وہ بندہ اگر کہے نا کہ میں قربانی نہیں کر سکتا، میرے پاس گنجائش نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ناراض ہوتی ہے۔ خدا را کوشش کریں، اگر آپ کے دل میں چاہت ہوگی نا کہ میں نے اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا، وہ ہماری عید گاہوں سے دور چلا جائے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غصے کا اظہار کیا ہے کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عید گاہوں سے باہر نکل جائے۔ تو تھوڑے تھوڑے کر کے پورا سال پیسے جمع کریں، ایک غلہ رکھ لیں، لکھ لیں کہ میں نے اس پہ قربانی والا جانور لینا ہے۔ آپ لوگ ضرور قربانی کر سکتے ہیں، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ قطرے قطرے سے دریا بھرتا ہے نا۔ اگر آپ مہینے کا 2,000 روپیہ بھی اس غلے میں ڈالنا شروع کریں نا، تو آپ کا سال کے بعد جب آپ نکالیں گے نا، تو وہ 25,000 24-25,000 بن جائے گا۔ تو آپ گنجائش نکال کے 25 وہ اس میں 2-4 ہزار اور ڈال کے آپ قربانی لے سکتے ہیں، لیکن نیت ہونی چاہیے کہ میں نے قربانی کرنی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہماری آخرت کے لیے ہماری بخشش کا سبب بنیں گی۔ یہ وہاں پر جا کر ہمارے لیے کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کہ اے اللہ، اس نے جو ہے نا تیری راہ میں مجھے قربان کیا تھا، اس نے اپنے حلال رزق میں سے تھوڑا تھوڑا جوڑ کے تیرے لیے تیری راہ میں قربانی کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ تو یقین کریں میرے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے اس بندے سے جو کوشش کر کے اس کی راہ میں دیتا ہے۔ اچھا جناب، یہاں پر آپ لوگ دیکھیں، یہ ملٹی وائٹامن میں آپ کو بتا رہی تھی۔ اچھا، یہاں پر آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں ہاتھ کے ساتھ مکس کر رہی ہوں، میں چمچ کے ساتھ بھی یہاں پر کر سکتی تھی، لیکن یہ چیزیں ہاتھ کے ساتھ ہی مکس ہونی تھی، چمچ کے ساتھ نہیں ہونی تھی۔ اس کے اندر میں نے 1 پاؤ جو ہے نا بادام کی جو گریاں ہوتی ہیں وہ ڈالی ہیں۔ اس کے بعد میں نے ½ kg اس میں ڈالی ہیں جناب کھجور میں نے سافٹ والی لی ہے، وہی سافٹ والی آپ لوگوں نے لینی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے نا پیس لینا ہے۔ بادام کی گریوں کو بھی میں نے دردرا سا پیس لیا ہے، پاؤڈر زیادہ میں نے نہیں بنایا۔ اس کے بعد 1 پاؤ جو ہے نا اس کے اندر میں نے شہد ڈالا ہے۔ آپ لوگ یقین کریں، یہ والا ملٹی وائٹامن آپ بنا کر کھائیں، اور آپ بازار کے مہنگے جو ملٹی وائٹامنز ہیں نا ان کو بھول جائیں گے۔ آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، آپ کی کمر میں درد ہے، آپ کا جو ہے نا جو بھی ہے بال خراب ہو رہے ہیں، آپ کی سکن خراب ہو رہی ہے، آپ کا جو ہے نا آپ لوگ ملٹی وائٹامنز ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے لکھوا کے لے کے آتے ہیں، وہ آپ کو کبھی کوئی کیپسولز لکھتے دیتے ہیں، کبھی کوئی گولیاں لکھ دیتے ہیں، وہ اتنی 4-4 ہزار کی وہ ڈبیاں ہوتی ہیں جو ہم لوگ لا کے کھاتے ہیں۔ اور یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ تو یقین کریں سونے پہ سہاگے والی بات ہو جاتی ہے۔ یہ خون کی کمی بھی دور کرتا ہے، یہ آپ کو طاقت دیتا ہے، آپ کی قوت جو مدافعت ہے اس کو مضبوط کرتا ہے، آپ کے جسم میں انرجی دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ دیکھیں شہد جو ہے وہ تو ویسے ہی شفا ہے، سنت ہے، کھجور بھی شفا ہے، اس کے ساتھ بادام جو ہے وہ تو پھر ہے ہی زبردست۔ آپ لوگ یہ بنا کر کھائیں، کھا کر پھر مجھے بتائیں کہ جو ہے نا آپ لوگوں کو اس کا رزلٹ ملا یا نہیں۔ اور اس کی آپ لوگ چاہیں تو چھوٹے چھوٹے سے آپ لڈو سے بنا کے رکھ لیں۔ میں نے تو اسی طرح سے اس باؤل میں ٹرانسفر کر دیا تھا، اور 1 چمچ روزانہ آپ جو ہے نا اس کو گرم دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ چائے پیتے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں، ورنہ یہ ویسے ہی بڑا مزے کا لگتا ہے، آپ ویسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ جناب، یہی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا جناب۔ جو ہے نا آپ لوگ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ شکر ادا کرنے والی جو عادت ہے یہ ہمیں کامیاب کر دے گی۔ اللہ حافظ۔